علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سامعین محترم، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جن کی امت میں ہم کو پیدا کیا، آج ہم لوگ آپ کی سیرت سے، آپ کے کارنامے سے ناواقف ہیں۔ ہمارے نوجوان کرکٹ کی معلومات میں طاق ہیں، فلموں کی معلومات میں طاق ہیں، لیکن ہمارے مربی، ہمارے محسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بالکل نہیں جانتے۔ ابھی تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہندو دانشور مسلمانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات کو توڑ مروڑ کر وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان محبت کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی سے نا واقف ہیں۔ یہ سوچ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک 12 دن کا پروگرام امت مسلمہ کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جسے فائدہ۔ حضرات گرامی، یہ پروگرام 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا آپ کی پیدائش سے پہلے جزیرۃ العرب کے کیا حالات تھے، تاکہ تاریخ سمجھنے کے لیے حالات کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ کی پیدائش، پھر 40 سال میں آپ کی بعثت، پھر آپ کا مکی دور، پھر آخر میں آپ مدنی دور۔ تو آج کا پہلا جو لیکچر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی کچھ معلومات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ سیرت سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کا ہر آدمی عربین پیننسولا کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کے بالکل نیچے حصے میں یمن ہے، اس کے بازو عمان لگا ہوا ہے۔ اوپر چلیں تو جزیرۃ العرب آتا ہے، اور اوپر جائیں تو ایک طرف ملک شام آتا ہے، دوسری طرف ملک عراق آتا ہے۔ بائیں جانب بہت ہی چھوٹا سا راستہ ہے، چھوٹا سا علاقے سے داخل ہوں تو ترکی کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ جزیرۃ العرب اپنے ذہن میں آپ نقشہ تازہ کر لیں۔ جزیرۃ العرب میں مختلف قبائل الگ الگ مقامات پر بستے تھے، اور پورے عرب میں قبائلی نظام جاری تھا۔ کوئی ایک حکومت نہیں تھی، جیسے آج کل ہم جو حکومتیں دیکھ رہے ہیں، ایسی کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی۔ مختلف قبائل الگ الگ علاقوں میں تھے، اور ہر قبیلے کی اپنی ایک حکومت ہوتی تھی۔
تو عرب کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو عرب دو حصوں میں منقسم ہیں. ایک ہے عرب عاربہ اور ایک ہے عرب مستعربہ. عرب عاربہ قحطانی عربوں کو کہتے ہیں، اور عرب مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو قوم بنی، جو قبیلے بنے، اس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں. ان کو عدنانی عرب بھی کہتے ہیں. عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب، ان کا اصل وطن یمن ہے. یمن میں حالات تنگ ہو گئے. اس زمانے کا رومن امپائر یمن پہ حملہ کیا تو یمن کے رہنے والے لوگ جزیرۃ العرب میں مختلف مقامات میں الگ الگ پھیل گئے، الگ الگ قبیلے بن گئے. انہیں کہا جاتا ہے قحطانی عرب، یعنی ان کے جد امجد کا نام قحطان تھا. ان سے یہ پورے قبیلے بنے. ان میں سے جو اہم ترین قبیلے ہیں وہ ہے بنو جرہم، بنو خزاعہ، کندہ، بنو طے. اور مدینے میں جو آبادی تھی اوس و خزرج کی، جو بعد میں اسلام کی بہت مدد کی، جن کو قرآن بھی انصار کے نام سے یاد کرتا ہے، اوس و خزرج، وہ لوگ بھی قحطانی عرب ہیں. تو چار کے بارے میں ذرا اچھا یاد رکھیے. ایک اوس و خزرج، بنو خزاعہ، بنو جرہم، اور ایک قبیل ازد بھی ہے. قبیل ازد کے ایک بہت مشہور حکیم تھے اس زمانے میں، ڈاکٹر ضماد بن ثعلبہ. یہ قبیلہ مکے سے کچھ فاصلے پر وقوع پذیر ہے یا اس زمانے میں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دوستوں میں سے ایک دوست تھے ضماد بن ثعلبہ، جن کا تعلق قبیل ازد سے تھا. الف ز دے، قبیل ازد. تو اس طرح قحطانی عرب کے چند قبیلے. اگر آپ شام کی طرف جائیں تو غسان نامی ایک علاقہ غسانی ہیں، وہ بھی قحطانی عربی کہلاتے ہیں. دوسرے عرب ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے. ان پہ گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سلسلہ نسب تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں تو بات اور واضح ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے والد ہیں عبد المطلب، ان کے والد ہیں ہاشم، ان کے والد ہیں عبد مناف، ان کے والد ہیں خوسی، خوسی کے والد ہیں کلاب، کلاب کے والد ہیں مرہ، مرہ کے والد ہیں کعب، کعب کے والد ہیں لوئی، لوئی کے والد ہیں غالب، غالب کے والد ہیں فہر. اس بیچ میں خوسی ایک نام آیا. اللہ کے رسول کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خوسی. خوسی کو ذرا ذہن میں آپ رکھیے، بہت امپورٹنٹ جنکچر ہے یہ خوسی کا. پھر اب میں نے آگے فہر پہ رکا، اور فہر کو بھی ذہن میں رکھیے، فہر بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلسلہ نسب میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوسی تک 5 نسلیں ہیں، اور خوسی سے فہر تک 6، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فہر تک 11، اور فہر سے لے کے عدنان تک 10 سلسلے ہیں. 10 جو ہے وہ کہیں گے کہ فیملی ٹری میں 10 معاملے ہیں.
تو فہر کے والد ہیں مالک، مالک کے والد ہیں نظر، نظر کے والد ہے کنانہ، کنانہ کے والد ہیں خزیمہ، خزیمہ کے والد ہیں مدرکہ، مدرکہ کے والد ہیں الیاس، الیاس کے والد ہیں مضر، مضر کے والد ہیں نزار، نزار کے والد ہیں معاد، معاد کے والد ہیں عدنان۔ یہ پورے 21 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تھے عدنان پہ جا کے رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عدنان کے اوپر جو بھی کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ 21 پشتوں تک آپ نے اپنے سلسلے نسب کو بیان کیا۔ تو اب یہ عدنان، عدنان کے اوپر تقریباً اور کئی کتابوں میں اور بھی سلسلہ نسب ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی عدنان تک خاموش ہیں۔ لیکن عدنان کے اوپر حضرت اسماعیل تک جو پوچھتے ہیں، ان سے جو اولادیں ہوئیں وہ تاریخ میں کہیں کھو گئے، ان کا پورا ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن عدنان کے بعد سے جو نسلیں آئیں ان کے ذریعے سے جزیرۃ العرب میں مختلف قبیلے پھیل گئے۔ تو عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مضر، مضر کے بیٹے الیاس، پھر ان کے بیٹے مدرکہ، پھر ان کے بیٹے خزیمہ، ان کے بیٹے کنانہ، ان کے بیٹے نظر، ان کے بیٹے مالک۔ یہ 10 لوگوں سے جو اولاد ہوئی انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اولاد ہے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، الگ الگ قبیلے بن گئے، قبیلے عبد القیس، قبیلے بنو بکر، قبیلے تغلب، قبیلے تمیم، قبیلے حنیفہ، قبیلے سلیم۔ پھر آپ یہ پورے قبیلے نارتھ کی طرف پھیل گئے۔ اگر آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو طائف میں بنو ثقیف، بنو حوازن، پھر نجد کی طرف آئیں گے تو بنو غطفان۔ یہ پورے قبیلے، یہ 10 جو میں نے بتایا عدنان سے لے کر مالک تک، یہ 10 لوگوں کی اولاد، یہ پورے قبیلے پورے عرب میں پھیل گئے۔ ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں فہر۔ فہر نے قریش کا لقب اختیار کیا تھا، قریش کا، اور فہر کے بعد سے نیچے جتنی اولادیں اور ان کے ذریعے سے جتنے قبیلے پھیلے ان کو قریشی قبیلے کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کیا ہے؟ دراصل فہر بن مالک نے اپنا نام قریش، لقب قریش رکھ لیا تھا، اور ان کے ذریعے سے جو قبیلے مکے میں پھیلے، مکے کے اطراف پھیلے، انہیں قریشی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ قریشی قبیلے 14 ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں، بعد میں جب ہم لوگ جب آگے بڑھیں گے تو ہر قبیلے کا کیا رول رہا، یا آپ کو عدنانی قبیلوں کا اور یہ قحطانی قبیلوں کا، پھر قریش کا کیا رول رہا، یہ پورا کلیئر ہمارے ذہن میں رہے گا۔ 14 میں بنو حارث، بنو عامر، بنو عدی، بنو سہم، بنو جمحہ، بنو مخزوم، بنو تیم، بنو زہرہ، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو نوفل، بنو عبد شمس، بنو مطلب، بنو ہاشم۔ یہ 14 قبیلے ہیں جو قریشی قبیلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت اسماعیل کو چنا، پھر ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو چنا، پھر اس کے بعد اس قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور فرمایا کہ میں سب سے بہترین نسب والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنو حارث
بنو حارث سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی ہیں ان کا تعلق تھا. میں ایک ایک قبیلے سے ایک ایک ریپرزنٹیٹیو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھی. بنو حارث سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. بنو عامر سے حضرت سہیل بن عمرو، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے عبداللہ بن سہیل. پھر اس کے بعد بنو عدی سے حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے. بنو سہم سے عاص بن وائل جیسا مشہور کافر پیدا ہوا، اور ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص جیسے مسلمان کو پیدا کیا. ان کا تعلق بنو سہم سے تھا. بنو جمعہ میں امیہ بن خلف، بہت ہی شدید مخالفت کرنے والا. امیہ بن خلف کے بارے میں آگے سیرت میں آئے گا کہ اتنا خطرناک تھا یہ بنو جمعہ کہ ان کے غلام تھے حضرت بلال حبشی کو اتنی تکلیفیں دیے کہ ریگزار پر ان کو لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا. یہ بنو جمعہ امیہ بن خلف. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنو مخزوم میں ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بنو مخزوم سے تھا اس کا تعلق. اور ایک اور شدید مخالف ولید بن مغیرہ اسی بنو مخزوم سے تھا، لیکن ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو پیدا کیا. اب آپ دیکھیں ان کے اولاد میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے غلام بن گئے. جتنے مخالفین تھے وہ پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. بنو تیم وہ خوش قسمت ترین قبیلہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کو امت مسلمہ جن کے بارے میں جانتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. بنو تیم کے گود میں حضرت ابو بکر پیدا ہوئے. اس کے بعد بنو زہرہ میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنو زہرہ کی تھی، اور اس میں 2 جید صحابی عشرہ مبشرہ میں جن کا تعلق تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ 2 جید صحابی بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. پھر آپ آئیں بنو عبدالدار. خوشی کے 3 بیٹے عبدالدار، عبدالعزیٰ، عبد مناف. یہ 3 بیٹوں سے 6 قبیلے وجود میں آئے. بنو عبدالدار مصعب بن عمیر جیسے نوجوان جو اللہ کے نبی کے پہلے سفیر بن کے مدینہ گئے اور مدینہ کی کایا پلٹ دی، پورے مدینہ کو مسلمان بنا دیا. اور بنو عبدالعزیٰ کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا تو بنو اسد کا قبیلہ وجود میں آیا. بنو اسد کے قبیلے سے تعلق ہماری ماں کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو اسد سے تھا. حکیم بن حزام بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے. ورقہ بن نوفل بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ سے تعلق ہے، ان کا بھی تعلق بنو اسد سے تھا. اب آئیے بنو نوفل. اب 4 قبیلے بنے عبد مناف سے نکلے ہیں. ایک ہے بنو نوفل. بنو نوفل میں ایک صحابی کا کئی مخالفین بھی ہیں، لیکن ایک صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں، مطعم بن عدی. ان کے والد عدی بہت مخالفت کرنے والے، مطعم بن عدی بہت مخالفت کرنے والے، لیکن ان کے بیٹے جبیر بن مطعم اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نوازا، تو ان کا تعلق بنو نوفل سے ہے. بنو عبد شمس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق. ابو سفیان کا تعلق ہے بنو عبد شمس سے. امیہ بن خلف کا تعلق ہے، امیہ بن خلف کا نہیں، ابو سفیان کا تعلق ہے. اور پھر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تعلق ہے. امیہ بن خلف کا تعلق تو بنو جمعہ سے. بنو مطلب میں کوئی مشہور صحابی نہیں ہوئے،
لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے 4 امام ہیں، اس میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کا تعلق بنو مطلب سے ہے، اور بنو ہاشم وہ خوش قسمت ترین قبیلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ہمارے نبی کو اس میں پیدا کیا، اس میں بنو ہاشم ہے۔ تو چیدہ ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بات ذہن میں تازہ رہے کہ جب کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یا وہ قبیلے اسلام کے لیے کس طرح کام کیے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت گرامی، خانہ کعبہ طوفان نوح کے بعد بالکل زمین دوز ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پہ چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل جو کہ گود میں تھے وہاں پہ لے آ کے چھوڑ دیا۔ واپس چلے آئے، پانی نہیں تھا، پانی بالکل نہیں تھا۔ مشکیزے کا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بچے کو پیاس لگی، ان کو بھی پیاس لگی، بچہ تڑپنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان ہو کر حضرت حاجرہ دوڑنے لگیں۔ برات دوڑنے کے بعد جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ پیروں کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک چشمہ نکل گیا ہے اور چشمہ تیزی سے بہہ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ پانی بہت پھیل رہا ہے، ٹھہرنے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کہا کہ زمزم رک جا۔ تو پانی رک گیا، ایک چشمہ پانی ہو گیا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ ٹھہری ہوئی۔ کچھ دن کے بعد قریب سے ایک قافلہ گزرا، بنو جرہم، قحطانی عرب، یمن میں رہتے ہیں، تجارتی قافلہ، ہمیشہ تجارت کے لیے یمن سے ملک شام کی جو تجارت ہوتی ہے اس کی شاہراہ مکے کے قریب سے گزر رہی ہے، ہمیشہ اس راستے سے جاتے ہیں۔ لیکن اب جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ پرندے وہاں پہ اڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ارے یہاں پہ پرندے اڑ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نیچے پانی ہے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا یہاں پہ پرندوں کو اڑتے ہوئے، پرندوں کے جھنڈ کو اڑتے ہوئے، جا کے معلوم کرو۔ ایک آدمی کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی کا کنواں ہے، اس کے قریب ایک خاتون اپنے گود میں چھوٹے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، غمگین۔ آ کے جرہم کے سردار سے پورا واقعہ سنایا تو جرہم کے سردار اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر حضرت حاجرہ سے ملاقات کی اور اجازت مانگی کہ ہم یہاں پہ قیام کریں گے۔ تو بنو جرہم کو حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ کنویں پہ میرا قبضہ ہوگا، کنویں کی میں متولی سے میرا قبضہ ہوگا۔ مان لیے، قبیلہ جرہم آ کر مکے میں قیام پذیر ہو گیا۔ اب اس طرح مکے کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ ام القری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کا مرکز، وہاں پہ فرسٹ سٹیزن حضرت حاجرہ، ان کے گود میں چھوٹا سا بچہ۔ حالات کیسے بدل رہے ہیں دیکھیے، چشمہ پھوٹا، جہاں پہ پانی نہیں تھا چشمہ نکلا۔ بنو جرہم وہیں سے کچھ دور سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا، قیام ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں 2-4 دفعہ آئے، لیکن جب آخری دفعہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے نکاح کیا، پھر اس لڑکی کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، پھر دوسری لڑکی سے نکاح کیا اور ان کے ذریعے سے 12 بچے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ 10 کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن 2 جو بڑے ہیں نابت اور قیدار، نابت اور قیدار مکے کے ایک کے بعد ایک والی بنے، سربراہ حکمراں بنے، پہلے نابت اس کے بعد قیدار۔ ان کی اولاد میں اتنی لیاقت نہیں تھی، اس لیے ان کے نانا جناب مزاز بن عمرو جرہمی قیدار کے انتقال کے بعد مکے کی زمانے میں کار سنبھال لیے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے مکے کی سربراہی، مکے کی حکمرانی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ بنو جرہم تقریباً 2100 سال رہے، جس میں سے 2000 سال انہوں نے مکے کی حکمرانی کی۔ اسی دوران میں دنیا کے مختلف علاقوں میں انقلابات آتے رہے۔ بخت نصر ابھرا، اس نے بہت ساری دنیا پہ فتح حاصل کی، عرب پہ بھی اس نے حملہ کیا، یہودیوں پہ بھی حملہ کیا، لیکن بنو جرہم مکے میں اس کے حکمراں اور سردار بنے رہے۔ 2000 سال کی حکمرانی کے بعد ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، معاشی حالت بگڑ گئی۔ جب معاشی حالت بگڑ گئی تو انہوں نے حاجیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جو لوگ حج کو آتے تھے ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے گھر کو جو لوگ آتے تھے جن کا بڑا احترام تھا، معاشی حالت بگڑنے کی وجہ سے لوٹنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں کے اندر جرم کے بارے میں غلط رائے پیدا ہو گئی، ایک نفرت پیدا ہوگی کہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے لیے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ جو نفرت ہے، مرہ و زہران کے پاس ایک قحطانی قبیلہ تھا بنو خزاعہ، جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اسے پتہ چلا کہ لوگ بنو جرہم سے خفا ہیں، ناراض ہیں، تو اس نے ایک ادنانی قبیلہ بنو بکر اس سے گفتگو کی کہ جرہم ایسا کر رہے ہیں، اور دونوں نے مل کر جرہم پہ حملہ کیا اور مکے پہ قبضہ کر لیا۔ بنو جرہم جاتے جاتے کیا کیے، زمزم کے کنویں کو پاٹ دیے، خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکال کے اس میں ڈال دیے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بھی تبرکات تھے وہ تمام کے تمام تبرکات کو زمزم میں ڈال کے زمزم کنویں کو پاٹ دیے، پاٹ کر چلے گئے۔ بنو خزاعہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بنو بکر کے ساتھ بنو بکر کو علیحدہ کر دیے، مکے کی حکمرانی خود ہی سنبھالی انہوں نے، اور یہ حکمرانی تقریباً 300 سال تک چلی ان کی حکمرانی مکے پہ۔ 2000 سال بنو جرہم کی، 300 سال بنو خزاعہ کی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے۔ بنو خزاعہ کے زمانے میں عرب میں شرک پھیلا، جب تک شرک نہیں تھا لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی شریعت پہ چلتے تھے۔ بنو خزاعہ کا ایک سردار جس کا نام ہے عمرو بن لحی، ایک دفعہ وہ ملک شام گیا، ملک شام میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ملک شام کے بارے میں مشہور تھا کہ انبیاء کی زمین ہے، اور وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں بالکل سچ صحیح کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں تو بہت صحیح کر رہے ہیں، ہم لوگ اب تک نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نے وہاں پہ ایک بت خریدا جس کا نام ہبل تھا، وہاں سے اس بت کو لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر پہلا بت
عمرو بن لوہی خانہ کعبہ میں لا کے لگا دیا، ہبل۔ اس کے بعد ایک اور بت جس کا نام ہے منات، یہ قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرے میں لیں گے آپ کو۔ منات کا بت بحر احمر، ریڈ سی کے ساحل پر ایک مسلل ایک مقام ہے، وہاں پہ اس کو لا کے نصب کر دیا گیا ہے منات۔ طائف جو کہ مکے سے 90 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ لات نامی ایک بت کو لا کے لگا دیا گیا۔ مکے اور طائف کے بیچ میں ایک مقام ہے وادی نخلا، وہاں پہ اگر طائف سے جو لوگ آتے ہیں، کرنے منازل ہے وہاں پہ، وہاں عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ احرام ماننا پڑتا ہے، وہ وادی نخلا میں ہی ہوتا ہے۔ وادی نخلا میں بھی ایک عزا نامی بت کو لا کے کھڑا کر دی، لگا دی۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے پورے عرب میں کفر و شرک پھیل گیا۔ عمرو بن لوہی جدہ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پوجتی تھی وہ جدہ میں دفن تھے، ان بتوں کو نکال کے لایا اور پورے قبیلوں میں بانٹ دیا، اور پورے قبیلوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ 300 سال بنو خزاعہ کی حکومت رہی۔ اب یہاں پر خوشی، میں نے کیا تھا خوشی کے بارے میں ذرا ذہن میں رکھیں، یہاں پر خوشی نمودار ہوتا ہے۔ خوشی بن کلاب کا انتقال ہوا تو اس کی ماں ایک دوسرے شخص سے شادی کی، اور خوشی چھوٹا تھا، اس شخص کے ساتھ ملک شام کو چلی گئی۔ ملک شام میں وہ بلا پڑا، جوان ہوا تو اسے پتہ چلا کہ مکہ جانا ہے، وہ مکہ آیا۔ مکے میں اس وقت حلیل بن حبشہ خزاعی کی سلطنت تھی، حکمرانی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی حبی۔ خوشی نے حلیل بن حبشہ سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حلیل بن حبشہ راضی ہو گیا۔ اس طرح حبی سے اس کی ملاقات ہو گئی، شادی ہوگی، ملاقات نہیں، شادی ہوگی۔ ملاقات تو آج کل نادان نوجوان کر رہے ہیں، غلط، شادی ہوگی۔ اس طرح بنو خزاعہ کے جو سردار تھا ان کا یہ داماد بن گیا۔ اس کے بعد حلیل بن حبشہ کا انتقال ہوا تو حلیل بن حبشہ نے وصیت کی کہ اب خانہ کعبہ کی مجاوری تم کرو گے اور یہاں کی ذمہ داری بھی تم سنبھالو گے۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بنو خزاعہ اور خوشی بن کلاب کے درمیان اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خوشی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح خوشی وہاں پہ حکمران بن گیا، اور مکے کی حکمرانی مین فیملی ٹری میں آ گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا۔ پہلے حضرت اسماعیل کے بعد نابد اور قیدار، اس کے بعد یہ حکمرانی چلی گئی جرم کی طرف، جرم سے خدا کی طرف۔ 2400 سال عرب، عدنانی عرب، قریش بالکل گمنامی کی زندگی میں تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے کہ خوشی وہاں پہ آ گیا، اور خوشی مکے کا حکمراں بن گیا۔ آپ ذہن میں یہ بھی سوچتے جائیے کہ حالات اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ یہ اوپر جو دکھائی دینے والے ہیں یہ حالات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ایسے حالات بدل دیتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو خوشی مکے کا والی بن گیا اور بڑی زبردست حکومت کیا اس نے، اور اس کی حکومت کے 5 مناصب تھے، 5 منسٹریز تھے، اور اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب ایک دارالندوہ بنایا، یعنی اس زمانے کی پارلیمنٹ۔ جتنے بڑے بڑے قریشی قبیلے تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان تمام کے بڑے بڑے سردار آ کے دارالندوہ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ وہ دارالندوہ سب سے پہلے خوشی نے
بنایا۔ ایک اور منسٹری تھی لوا، جب فوج روانہ ہونا ہے تو فوج روانہ ہونے کے لیے اس زمانے میں ایک پرچم لگایا جاتا تھا، اور پرچم لگانا بڑا اہم منصب تھا، وہ منصب بھی خوسی کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ، مینٹیننس، خانہ کعبہ کو مینٹین کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے معاملات کی سربراہی کرنا، اس کو حجابت کہتے ہیں۔ یہ منصب بھی خوسی کے پاس تھا۔ ایک منصب سقایا، حجاج کرام آتے تھے دور دراز سے، ان کو پانی پلانے کا جو منصب تھا، اس لیے کہ یہاں کی طرح نل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، پانی دور دور سے لانا پڑتا تھا، اس لیے سقایا کا ایک محکمہ تھا، اور اس میں حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ رفادہ، حاجی جو دور دراز سے آتے تھے ان کو کھانا کھلانے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو یہ 5 مناصب تھے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو 5 منسٹریز تھے خوسی کی حکمرانی میں، یہ پورے 5 اچھے انداز میں وہ انجام دیتا تھا، اور بڑی مضبوط حکومت وہ کیا، کافی نام کمایا۔ جتنے بھی قریشی قبائل تھے ان کو، جو مکے سے دور تھے، ان کو بلا کے مکے میں بسا دیا۔ خوسی کے بعد ان کا بیٹا عبددار، بڑا بیٹا، حالانکہ اتنی لیاقت والا نہیں تھا۔ دوسرے بیٹے عبد مناف بہت لیاقت والے تھے، لیکن خوسی نے کہا کہ بڑا بیٹا ہے، میں پوری حکمرانی تمہارے حوالے کروں گا۔ خوسی کے انتقال کے بعد، انتقال سے پہلے خوسی نے وصیت کی کہ مکے کی حکمرانی عبددار کے ہاتھ میں ہوگی۔ عبددار کی حکمرانی رہی، اور چونکہ خوسی کی بڑی اہمیت تھی، بڑا رعب تھا، ناپسندیدگی کے باوجود لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، عبددار کو امیر مان لیے، سردار مان لیے۔ لیکن بعد میں عبددار کا بھی انتقال ہوا، عبد مناف کا بھی انتقال ہوا۔ عبد مناف کے بچوں میں اور عبددار کے بچوں میں لڑائی ہوئی، اب حکومت ہماری، حکومت تمہاری، ہم کو حکومت ملنی چاہیے۔ دونوں تائرے اور چچیرے بھائیوں میں لڑائی کیا تنازع پیدا ہو گیا۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے، لوگوں نے کہا کہ نہیں، خون خرابی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ کچھ مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ تو حکومت کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا مکے کی۔ 3 جو مناصب تھے وہ عبددار کے پاس، عبددار کے بچوں کے پاس آئے، 2 مناصب عبد مناف کے بچوں پہ آئے۔ 3 کون سے؟ دارالندوہ، لوا اور حجابت، یعنی پارلیمنٹ افیئرس اور جنگوں میں روانہ کرنے کا، اور تیسرا خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کا، یہ عبددار کے بچوں کے حصے میں آئے۔ عبد مناف کے بچوں کے حصے میں 2، سقایا، رفادہ، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ جب عبد مناف کے بچوں نے یہ 2 مناصب کو حاصل کیا، 4 بچے تھے عبد مناف کے، نوفل، عبد شمس، ہاشم اور مطلب۔ آپس میں انہوں نے قرعہ دارا ہے کہ کون سنبھالیں گے یہ۔ قرعے میں حضرت ہاشم کا نام نکلا۔ حضرت ہاشم مکے کے بڑے سربراہ بن گئے، جن کے پاس 2 منسٹریز تھیں، رفادہ اور سقایا۔ ہاشم کا دراصل نام تھا عمر، لیکن وہ کیا کرتے تھے، حاجی جب دور دراز سے آتے تھے تو روٹی کو بنا کے روٹی کو چورتے تھے، چور کے شوربے میں ڈبا کر حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ تو عربی میں روٹی کو چورنے کو ہاشم کہتے ہیں، چورنا، چورنے کو ہاشم کہتے ہیں، چورنے والے کو ہاشم، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اتنی زبردست خدمت وہ حاجیوں کی کرتے تھے، بہت زبردست سردار اور کافی مالدار اور بہترین تجارت کرنے والے۔ انہوں نے تمام قبائل سے معاہدے کیے کہ خانہ کعبہ یعنی مکے کے جو تجارتی قافلہ جائے گا اس کو لوٹنا نہیں، ان کی ضیافت کرنا، اور یہاں تک کہ ملک شام کے بادشاہ کو بھی خط لکھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ آپ کے پاس آئے
تو اس سے آپ ٹیکس وصول نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں چھوٹی سی صورت بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس میں دو تجارتوں کا تذکرہ ہے، ایک گرما کی تجارت، ایک سردی کی تجارت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش اس کے عادی ہو گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں۔ گرمیوں کے زمانے میں سردیوں کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، سردیوں کے زمانے میں گرمیوں کی طرف۔ یہ تجارت کی شروعات حضرت ہاشم نے کی۔ ہاشم ایک دفعہ تجارت کے لیے ملک شام کا قصد کیے، مدینہ پہنچے، مدینہ میں قیام کیا۔ وہاں پہ ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے شادی کی۔ سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے شادی کی اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اس حال میں چلے گئے کہ سلمہ بنت عمرو حاملہ تھیں۔ ملک شام جانے کے بعد وہاں پہ غزہ کے علاقے میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ اور ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب مکے کے والی بنے، مکے کے سربراہ بنے، بڑا نام کمایا، بڑی عزت کمائی۔ جب 11-12 سال گزر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی ہاشم کا ایک بچہ مدینے میں ہے۔ تو وہ بچے کو لینے کے لیے مدینہ گئے مکے سے۔ بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیے، فیچر سے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کا بچہ ہے، لپٹ لیے، بولے کہ چلو مکہ چلو۔ بیٹے نے کہا کہ جب تک اماں اجازت نہیں دیں گی میں نہیں آؤں گا۔ ماں سے پوچھا کہ بچے کو میں مکہ لے آنا چاہتا ہوں، تو ماں نے پہلے تو اجازت نہیں دی، بعد میں کہا کہ نہیں، یہ بچہ سردار بننے والا ہے، یہ بہترین نسل کا ہے، خانہ کعبہ کا متولی بننے والا ہے، تم کیسے روک سکتے ہو؟ یہ جب سنی تو ماں نے اجازت دے دی۔ مدینے سے اونٹ پہ بٹھا کر مکہ تشریف لائے، مکے میں داخل ہوئے۔ مطلب سردار تھے، پورے لوگ دیکھے ایک چھوٹا بچہ ساتھ میں ہے، ہذا عبد المطلب، ہذا عبد المطلب، ارے یہ مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ عبد یعنی غلام۔ عام طور پہ دوسرے علاقوں سے لوگ غلاموں کو خرید کے لے کے آتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب، عبد المطلب۔ مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اپنے پاس رکھے، ان کی تربیت کی، بڑے ہوئے۔ جب حضرت مطلب کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے، اور اتنا نام کمایا حضرت عبد المطلب نے کہ آپ کے پورکھوں میں کسی نے اتنا نام نہیں کمایا۔ زبردست بادشاہ، زبردست ان کی حکمرانی۔ آپ کے زمانے میں دو بڑے مشہور واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، 3 واقعات ہوئے، اور ان واقعات کی وجہ سے بعد میں تاریخ میں بھی اس کے اثرات دکھتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ جو ہی عبد المطلب امیر بن گئے تو ان کا چچا نوفل، یعنی ہاشم کا بھائی، عبد مناف کا بیٹا، ان کے گھر کے صحن پہ قبضہ کر لیا۔ آج کل ہو رہا نا بھائی کے بھتیجا قبضہ کر لو، ختم، ویسے قبضہ کر لیا۔ تو بڑے بڑے قریشی قبیلوں کو انہوں نے کہا کہ ذرا پیچھ بچاؤ کرو، کیا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بولے نہیں، آپ کے اور نوفل کے درمیان ہم آ نہیں سکتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک خط لکھا اپنے ماموں کو بنو نجار میں کہ میرا ایسا زمین پہ قبضہ کر لیے میرے چچا اور ہٹ نہیں رہے ہیں۔ جو ہی یہ خط مدینہ پہنچا، ابو سعد بن عمرو ماموں کا نام تھا، وہ 80 لوگوں کی فوج کو لے کے سیدھا مکے میں آیا۔ نوفل حتیم میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ تو اگر میرے بھانجے کی
زمین سے خزبہ ہٹا کر زمین حوالے نہ کرے گا تو یہیں اس تلوار کو تیرے جسم میں پیوست کر دوں گا۔ تو نوفل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں زمین دے رہا ہوں۔ امیڈیٹلی اس نے کہا کہ نہیں، میں دے رہا ہوں زمین دے دیا۔ اب اس کے بعد کچھ دن قیام کیے، حضرت جناب ابو سعد بن عمرو واپس مدینہ آئے۔ یہ دیکھ کر بنو نوفل نے عبد شمس ایک کے ساتھ معاہدہ کر لیا عبد المطلب کے خلاف۔ ارے ان کی تو وہاں تک پہنچ ہے، ان کا مقابلہ کرنا مشکل اکیلے، اس لیے دونوں نے عبد شمس نے اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل نے آپس میں عبد المطلب کے خلاف معاہدہ کر لیا۔ بنو خزاع جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جس کو خوسی نے نکال کے حکومت حاصل کی تھی، بنو خزاع کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح بنو نوفل اور بنو عبد شمس عبد المطلب کے خلاف ہیں، تو بنو خزاع عبد المطلب کے ساتھ آ کے معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ کا نوٹ کیجیے آپ، عبد المطلب کا اور بنو خزاع کا۔ جب فتح مکہ کا معاملہ آئے گا تو یہ باتیں آپ کو اور مزید سمجھ میں آئیں گی کہ یہاں سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں تاریخ میں۔ تو بنو خزاع نے کہا کہ ہم عبد المطلب کے ساتھ معاہدہ کریں گے، تو بنو خزاع کا عبد المطلب کے ساتھ معاہدہ ہوا، بنو نوفل کا بنو عبد شمس کے ساتھ ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ عبد المطلب کے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے نوفل اور عبد شمس انتہائی آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے نوفل کے بچے طیمہ بن عدی، مطعم بن عدی، عامر بن حارث، یہ پورے رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ ادھر عبد شمس کے بچے ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات میں خواب میں دیکھا حضرت عبد المطلب نے کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کو پاٹ دیا گیا ہے، اس کو کھود کے پانی نکالو، کھود کے کنویں کو ٹھیک ٹھاک کرو۔ تو جب خواب دیکھا تو حضرت عبد المطلب نے کنویں کے پاس مٹی ہٹانا شروع کی، تو اس میں سے تبرکات نکلنا شروع ہو گئے۔ تو پورے قریش والے بولے ابا یہ تو اکیلے کیسا کرتے، ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اکیلے نہیں کر سکتے آپ، یہ نیک کام میں ہم کو بھی شامل کرو۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے خاص خواب سے بتایا ہے کہ تم ہی کرو، میں تم لوگوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ نہیں ہم بھی شامل ہوں گے، کام روک دیے۔ پتہ اس کے بعد طے ہوا کہ ایک راہبہ ہے قریب قبیلے کی، اس کے پاس جا کے یہ مسئلہ طے کریں گے۔ لیکن جب مکے سے اس راہبہ کے پاس جا رہے تھے، راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ ڈر گئے اور سمجھے کہ نہیں یہ کام عبد المطلب ہی کے ذمہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کنویں کو کھودا، حجر اسود نکال کے حجر اسود کو اس کے مقام پہ لگا دیا، اور جتنے بھی تبرکات خانہ کعبہ کے تھے وہ خانہ کعبہ کے تبرکات کو واپس خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ پھر سے زمزم کا کنواں لوگوں کو پانی دینے لگا۔ یہ بہت اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک قسم کھائی یہ مخالفت وغیرہ دیکھ کے، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بچے دیتا ہے تو ایک بچہ میں تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، وہ سورہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کا واقعہ۔ ابرہہ یمن میں ایک گرجا بنایا، اسے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں اس کے مقابلے میں ایک دوسری عبادت گاہ بناؤں گا تاکہ پورے کے پورے لوگ ادھر آئیں۔ لیکن ناکام ہوا تو حسد میں ہاتھیوں کی فوج کو لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ لیکن روایتوں میں، قرآن میں خود اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ آگے بڑھ رہا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے جھنڈ کو ان کے اوپر بھیج دیا. منہ میں کنکر تھے، پیروں میں کنکر تھے، وہ کنکروں سے مار رہے تھے. ہاں، اور پورے کے پورے ہاتھی پیچھے دوڑ رہے تھے اور اپنی ہی فوج کو کچل کے چلے گئے. یہاں تک کہ ابرہا جب پتھر گرتا کسی پر بھی تو وہ پگھل جاتا، انسان پگھل جاتا، ہاتھی پگھل جاتا، پگھلتے پگھلتے وہ چھوٹا بن گیا، ایک دم مینڈک کی طرح ہو گیا، وہ مر گیا. حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو ابرہا کا لشکر پکڑ لیا. ابرہا کے پاس حضرت عبد المطلب پہنچے کہ میرے اونٹ آپ کے لشکر نے چرا لیے ہیں، ذرا میرے اونٹ واپس کر دیجئے. ابرہا بولا ہاں، میں آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک آسمان والا عرش والا ہے، وہ اس کے لیے دیکھ لے گا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجیے. تو اس طرح حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس ہو گئے. جب حالات نارمل ہوئے اور آپ کو 10 بچے ہوئے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ 10 بچے اگر مجھے ہو جائیں تو ایک بچہ میں قربان کر دوں گا. تو 10 بچے ہو گئے تو اب کس کو قربان کرنا؟ خورا ڈالا گیا. خورا ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تو حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عبد المطلب چلے قربان کرنے کے لیے. بھائی بہن رونے لگے. بہت بااخلاق، بہت نیک اور صالح تھے حضرت عبداللہ. رونے لگے، ابا جان مت کیجیے ایسا. خاندان میں بھی کچھ لوگ بولے مت کرو. نہیں میں قسم کھا لیا ہوں، مجھے کرنا ہی ہے. پھر کیا کریں؟ چلو کسی راہبہ سے جا کے پوچھتے ہیں. راہبہ نے کہا کہ دیکھو اس سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ پہلے 10 اونٹ لے لو اور اونٹ پہ اور بچے پہ خورا ڈالو. اگر بچے پہ نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹ اور شامل کر لو، پھر خورا ڈالو. اس طرح جب تک اونٹوں کے نام پہ نہ نکلے خورا ڈال، 10 بڑھاتے رہو اور خورا ڈالتے رہو. لوگ پسند کیے. 10 اونٹ خورا حضرت عبداللہ کے نام پہ، 20 اونٹ خورا عبداللہ کے نام پہ، 30 40 50 یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو اس وقت خورا اونٹوں کے نام پہ نکلا. حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کو ذبح کر دیا، 100 اونٹوں کو. وہ بات اتنی مشہور ہے کہ اسلام نے بھی اسے پسند کیا ہے کہ اس کے بعد سے دیت، یعنی اگر کسی آدمی کو قتل کیا جائے تو قصاص کے طور پہ جو دیت لی جاتی ہے 100 اونٹ مقرر ہو گئے. وہ 100 اونٹوں کے بعد اسلام نے بھی اسے پسند کر کے جب اسلام غالب ہوا تو خون بہا کے طور پر 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا. وہیں سے ملتا ہے اس کا. جب قربانی سے بچ گئے، حضرت عبداللہ 25 سال کے تھے. حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی کی سوچی. بنو زہرہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہاں پہ ایک سردار تھا، بہت نامور سردار، وہب بن عبد مناف. ان کی بیٹی حضرت آمنہ بہت مشہور، بہت سلیم الطبع، بہت ذکی. جا کے جو ہے رشتہ طے کیا. حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی. اور اسی موقع پہ ان کے بھائی وہب بن عبد مناف، ان کی ایک بیٹی سے حضرت عبد المطلب نے شادی کی. دیکھیے بیٹا اور باپ ایک ساتھ شادی کر رہا. وہ زمانہ تھا، حالانکہ عبد المطلب اس وقت 60-70 سال کی عمر کے تھے اور شادی کر رہے ہیں، اور وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، اور وہ بیٹی بھی 18-19 سال کی چھوٹی ہے. اور اسی عمر کی لڑکی دوسری ان کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں. یہ ظالم آج کچھ جانتے نہیں
آج اپنے دماغوں میں کچھ بنا لیے ہیں عورتوں کے بارے میں، کچھ کے بارے میں، یہ وہ آج کے تناظر میں اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ سرداروں کو کے پاس 10 شادیاں، 9 شادیاں، 11 شادیاں سردار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بھی ضرورت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کر سکتے ہو، آپ نے بھی 11 کی، اس لیے کہ سردار تھے، ضروریت تھی، یہ بایولوجیکل نیڈ نہیں تھی، یہ اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ 9 سال کی، آپ نے نکاح کیا۔ ہم میں سے کچھ نادان لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا ہوتا؟ ارے بھائی، اللہ ہمارے نزدیک اللہ کو منظور نہیں ہے، دنیا والوں کو منظور نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے منظور کر لیا رشتے کو حضرت عائشہ کے، اور یہ ظالم جن کی کوئی کردار نہیں، وہ کچھ بولے تو ہم کو کیا اثر پڑتا ہے؟ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، وہ کچھ نئی تحقیق، جدید تحقیق فلاں نکال کے وہ 18 سال کی ہیں حضرت عائشہ۔ ایسا نہیں ہے، بخاری میں ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی۔ اتنی حکمتیں ہیں اس شادی میں، جتنا آپ سوچیں گے اتنے ہیں حکمتیں۔ پوری انسانیت احسان مند ہونا چاہیے اس نکاح کے لیے۔ تو حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح ہوا، اور آپ کچھ دن ان کے ساتھ رہے، حضرت آمنہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے مدینہ روانہ کیا، جا کے کھجور لے کے آؤ۔ مدینہ پہنچے تو وہاں سے اطلاع آئی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب بیٹے کو لانے کے لیے اپنے دوسرے بچوں کو بھیجے، ان کی وہیں تدفین ہو گئی۔ پھر جو ہے کچھ ترکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ کچھ بکریاں، کچھ اونٹ، ایک باندی ام ایمن نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کے انتقال پہ آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ پھر کل انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کہاں تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے کے جو سیاسی حالات تھے، مکے کے جو مذہبی حالات تھے، اور ملک عرب کے جو قبائلی نظام تھے، کون سے قبیلے کیسے نکلے، اور تفصیل تو نہیں، لیکن تاکہ بات کا جو مرحلے ہیں آسانی سے سمجھ میں آئے۔ خالی سن کے چلے مت جائیے، کتابوں میں دیکھیے، آپ کو اور اچھا لگے گا۔ ہاں، یہ پورا کتابوں میں ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ انہیں نٹ شیل یہاں پہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کتاب پڑھیں، اور تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت گہرائی سے آپ مطالعہ کر کے خود بھی معلومات حاصل کریں، اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق ترتیب دیں، اور دنیا والوں کے سامنے بھی اس کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا بنا، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔